دوستو آج پیش ہے منشی پریم چند کی ایک اور ایسی کہانی جو آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے نہیں سنی ہوگی، قاتل کی ماں۔ رات کو رامیشوری سوئی تو کیا خواب دیکھتی ہے کہ ونود نے کسی آفیسر کو مار ڈالا ہے اور کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ پولیس اس کی تلاش میں بے گناہوں کو زد و کوب کر رہی ہے اور تمام شہر میں شور و شر برپا ہے۔ اسی گھبراہٹ میں اس کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو ونود سوتا تھا۔ اٹھ کر ونود کے پاس گئی، پیار سے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی اور سوچنے لگی میں نے کیا بے سر پیر کا خواب دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی کچھ متفکر بھی ہو گئی، پھر لیٹی مگر نیند نہ آئی، دل میں ایک خوف سما گیا تھا۔ صبح ونود نے ماں کو متفکر دیکھ کر پوچھا، ماں آج اداس کیوں ہو؟ ماں ونود کو محبت سے لبریز آنکھوں سے دیکھ کر بولی، بیٹا تم سے کیا کہوں، رات کو میں نے ایک بہت برا خواب دیکھا ہے، جیسے تم کسی افسر کو مار کر بھاگ گئے ہو اور بے گناہوں پر مار پڑ رہی ہے۔ ونود نے ہنس کر کہا، کیا تم یہ چاہتی تھیں کہ میں پکڑ لیا جاتا؟ ماں نے کہا، میں تو چاہتی ہوں کہ تم ایسے کاموں کے نزدیک ہی نہ جاؤ، پکڑے جانے کا سوال ہی کیوں اٹھے؟ ہمارا دھرم ہے کہ خود جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں، دوسروں کو مار کر خود جینا میرے دھرم کے خلاف ہے۔ ونود، یہ دھرم اور نیتی کا زمانہ نہیں ہے۔ ماں، دھرم اور نیتی کو ہمیشہ فتح حاصل ہوئی ہے اور آئندہ بھی ہوگی۔ سوراجیہ قتل و خون سے نہیں ملتا، تیاگ تپ آتم شدھی سے ملتا ہے۔ لالچ چھوڑتے نہیں، بری خواہشات چھوڑتے نہیں، اپنی برائیاں دیکھتے نہیں، اس پر دعویٰ ہے سوراجیہ لینے کا۔ یہ سمجھ لو جو سوراجیہ قتل و خون سے ملے گا وہ قتل و خون پر ہی قائم رہے گا۔ عوام کی کوشش سے سوراجیہ ملے گا وہ ملک کی چیز ہوگی، افراد کی کوشش سے جو سوراجیہ ملے گا وہ افراد کی چیز ہوگی، اور تھوڑے سے آدمیوں کا ایک گروہ تلوار کے زور سے انتظام کرے گا۔ ہم عوام کا سوراجیہ چاہتے ہیں، قتل و خون کی طاقت رکھنے والے گروہ کا نہیں۔ ونود نے کہا، تم تو سٹیج پر کھڑی ہو کر بولتی ہو، یہاں کون سننے والا ہے؟ ماں نے کہا، بیٹا تم ہنستے ہو اور میرا جی دکھی ہے۔ کئی دن سے دائیں آنکھ برابر پھڑک رہی ہے، یقیناً کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ ونود نے کہا، میں مصیبت سے نہیں ڈرتا، ابھی کون سا سکھ بھوگ رہے ہیں جو مصیبتوں سے ڈریں؟ یہ کہتا ہوا ونود باہر چلا گیا۔ آج صبح ہی سے ونود کا پتہ نہ تھا، معلوم نہیں کہاں گیا۔ رامیشوری نے پہلے تو سمجھا کہ پارٹی کے دفتر میں ہوگا، لیکن جب 1 بج گیا اور وہ لوٹ کر نہ آیا تو اسے فکر ہوئی۔ 10 بجے کے بعد وہ کہیں نہیں رکتا تھا، پھر سوچا شاید کسی کام سے چلا گیا ہو۔ رات کا خواب اسے بے چین اور پریشان کرنے لگا اور وقت کے ساتھ ساتھ بے چینی بھی بڑھنے لگی۔ جب شام ہو گئی تو اس سے رہا نہ گیا، پارٹی کے دفتر گئی۔ وہاں دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ آج ونود صبح سے ایک بار بھی نہیں آیا۔ رامیشوری کا دل کسی نامعلوم خوف سے پریشان ہو گیا، وہ خواب مجسم بن کر اسے ڈرانے لگا۔ کچھ دیر تک وہ حواس باختہ چپ چاپ کھڑی رہی، پھر خیال آیا شاید گھر گیا ہوگا، فوراً گھر لوٹی، لیکن یہاں ونود کا اب تک پتہ نہ تھا۔ جوں جوں اندھیرا ہوتا گیا تھا اس کی جان خشک ہوتی جاتی تھی۔ اس پر دائیں آنکھ بھی پھڑکنے لگی، خیالات اور بھی خوفناک صورت اختیار کرنے لگے۔ کوئی دیوی یا دیوتا نہ بچا جس کی اس نے منت نہ مانی۔ کبھی صحن میں آ کر بیٹھ جاتی، کبھی دروازے پر جا کر کھڑی ہو جاتی۔ اس کا دل کسی خوف زدہ طائر کی مانند کبھی نشیمن میں آ بیٹھتا اور کبھی شاخ پر۔ کھانا پکانے کا خیال کسے تھا؟ بار بار یہی سوچتی، بھگوان میں نے ایسا کیا قصور کیا ہے جس کی سزا دے رہے ہو؟ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کرو، میں تو خود ہی مصیبت زدہ ہوں، اب اور برداشت کرنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے۔ رامیشوری سر پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ آسمان پر سیاہ بادل گھرے ہوئے تھے، ننھی ننھی بوندیں پڑ رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا وہ بھی بے کس کے ساتھ کوئی رونے والا نہ دیکھ کر اس کا ساتھ دے رہی ہوں۔ نصف شب گزر چکی تھی۔ رامیشوری ابھی تک دروازے پر کھڑی ونود کا راستہ دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں کوئی شخص نہایت تیزی سے دوڑتا ہوا آیا اور دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے جسم پر ایک سیاہ کمبل تھا جسے اس نے اس طرح اوڑھ لیا تھا کہ منہ کا بڑا حصہ چھپ گیا تھا۔ رامیشوری نے ڈر کر پوچھا، کون ہے؟ وہ ونود تھا۔ جلدی سے اندر داخل ہو کر ماں سے دروازہ بند کرنے کو کہا، پھر آنگن میں آ کر کمبل کو رکھ دیا اور کھانے کو مانگا۔ رامیشوری نے خائف ہو کر پوچھا، تم آج دن بھر کہاں تھے؟ میں تمام دن تمہیں ڈھونڈتی رہی۔ ونود نے قریب آ کر کہا، میں ایک نہایت ضروری کام سے گیا تھا اور ابھی پھر لوٹ جانا ہے۔ صرف تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ اب 2-4 مہینے میں یہاں نہ رہ سکوں گا۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے وہی کیا ہے جو میں اپنا دھرم سمجھتا تھا۔ حفاظت جان کی خاطر مجھے یہاں سے جانا ضروری ہے۔ رامیشوری کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ بولی، کیوں بیٹا، تم نے وہی کیا جس کا مجھے خوف تھا؟ ایشور نے تمہاری بدھی کیوں ہر لی؟ ونود نے کہا، نہ ایشور نے میری بدھی ہر لی ہے، نہ مجھ پر کوئی آفت آئی ہے۔
میں نے آج چھاونی میں ایک آفیسر کو مار ڈالا ہے، ایسا نشانہ مارا کہ ایک ہی گولی میں ٹھنڈا ہو گیا، ہلا تک نہیں۔ کیا وہاں کوئی اور تھا؟ کوئی نہیں، بالکل سناٹا تھا۔ پولیس کو خبر ہو گئی ہے؟ ہاں، کئی شخص پکڑے گئے ہیں، میں تو صاف بچ نکلا۔ رامیشوری کی حالت بدل گئی، بیٹے کی محبت میں اشکبار آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ بولی، میں اسے بچنا نہیں کہتی کہ مجرم تو منہ چھپا کر بھاگ جائے اور بے گناہوں کو سزا ملے۔ تم خونی ہو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری کوکھ سے ایسا سپوت پیدا ہوگا، ورنہ پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ دیتی۔ اگر مرد ہے تو جا کر عدالت میں اپنا قصور تسلیم کر لے، ورنہ ان بے گناہوں کا خون بھی تیرے سر پر ہوگا۔ یہ پھٹکار سن کر ونود کو غصہ آ گیا۔ بولا، تمہارے کہنے سے میں خونی نہیں ہوا جاتا، اور لوگ یہی کام کرتے ہیں تو لیڈر ہو جاتے ہیں، ان کی جے جےکار ہوتی ہے، لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں، میں نے کیا تو ہتھیارہ ہو گیا۔ رامیشوری، ہتھیارہ تو تو ہے ہی، اور جو دوسروں کی ہتیا کرتے ہیں وہ تمام کے تمام ہتھیارے ہیں۔ تیری ماں ہوں میں بھی پاپ کی حصے دار ہو گئی، میرے منہ پر بھی سیاہی لگ گئی۔ لیڈر وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے مرتے ہیں، جو دوسروں کی حفاظت کرے وہی بہادر اور سورما ہے، انہی کا جنم مبارک ہے، انہی کی مائیں خوش نصیب ہیں۔ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو خون کر کے اپنی بڑائی کر رہا ہے؟ ونود نے پھر کمبل اٹھا لیا اور بولا، تم میری ماں نہ ہوتی تو اسی وقت لگے ہاتھ تمہارا کام بھی تمام کر دیتا، جیتے جی پھر تمہارا منہ نہ دیکھوں گا۔ یہ کہتا ہوا وہ جوش سے گھر سے نکل گیا۔ دم بھر بعد رامیشوری بھی اسی جوش میں گھر سے نکلی۔ بیٹا ہے تو کیا وہ یہ ناانصافی گوارا نہیں کر سکتی؟ وہ اسی وقت کوتوالی میں جا کر اس خون کی خبر کر دے گی۔ ونود کا پھانسی پر چڑھنا اس سے کہیں بہتر ہے کہ بے گناہوں کو پھانسی ہو۔ لیکن کچھ دور چلنے کے بعد ماں کا دل بے چین ہو گیا، وہ لوٹ پڑی اور گھر آ کر خوب روئی۔ جس بیٹے کو اس نے ایسی مصیبتیں جھیل کر پالا، کیا اسے پھانسی دلاوے گی؟ لیکن پھر خیال آیا، ان بیچاروں کی مائیں بھی تو ہوں گی جو بے گناہ پھانسی پا جائیں گے، انہیں بھی تو اپنے بیٹے اتنے ہی پیارے ہوں گے۔ نہیں، وہ یہ ظلم نہیں کر سکتی، اسے بغیر بیٹے کے ہونا منظور ہے، مگر اس کے دیکھتے بے گناہوں کا خون نہ ہوگا۔ رامیشوری اس الجھن میں پڑی ہوئی تھی، جب کوئی راستہ نظر نہ آتا تو رونے لگ جاتی تھی، پھر سوچتی کیوں نہ خودکشی کر لوں کہ تمام دکھوں سے نجات مل جائے۔ لیکن اس کی موت سے ان بے گناہوں کی جان تو نہ بچے گی، ان ماتاؤں کا کلیجہ تو ٹھنڈا نہ ہوگا، وہ اس پاپ سے تو آزاد نہ ہوگی۔ وہ اپنے آپ ہی بول اٹھی، خواہ کچھ بھی ہو میں بے گناہوں کا خون نہ ہونے دوں گی، اجلاس میں جا کر صاف صاف کہہ دوں گی کہ گناہگار میں ہوں کیونکہ میرے بیٹے نے یہ خون کیا ہے، ہم دونوں ہی قصوروار ہیں، دونوں کو پھانسی دیجیے، میں اپنے دھرم سے منحرف نہ ہوں گی، خواہ میری آنکھوں کے سامنے ہی ونود کی بوٹی بوٹی کیوں نہ کر ڈالی جائے۔ ہاں، میں اپنی آنکھوں سے اس کو پھانسی پر چڑھتا دیکھوں گی، کیونکہ میں نے اس کو جنم دیا ہے۔ بھگوان مجھے طاقت دو کہ میں اپنے فرض پر ڈٹی رہوں، میں کمزور ہوں، پاپن ہوں، ہتھیاری ہوں۔ رامیشوری بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب رامیشوری کو ہوش آیا تو اس کا ارادہ مستحکم ہو چکا تھا، مگر دلی تکلیف ہو رہی تھی۔ کیا اسی لیے بیٹے کو جنم دیا تھا؟ اسی لیے پالا پوسا تھا کہ ایک دن اسے پھانسی پر چڑھتا دیکھوں گی؟ ونود اس کی زندگی کا سہارا تھا، آج اسی ونود سے اس کا ناطہ ٹوٹ رہا تھا۔ ونود کی صورت اس کی آنکھوں کے سامنے پھرنے لگی۔ ایک دن وہ تھا کہ وہ اسے چھاتی سے لگائے پھرتی تھی، بڑے بڑے دکھ جھیل کر بھی خوش تھی۔ ایک دن یہ ہے کہ وہ اسے پھانسی دلانے جا رہی ہے۔ ونود کی کتابیں اور کپڑے کمرے میں رکھے تھے، اس نے ایک ایک چیز کو چھاتی سے لگایا۔ فرض کا راستہ کس قدر دشوار ہے۔ ونود کو آخری بار گلے لگانے اور اس کا آخری بوسہ لینے کے لیے اس کا دل بے چین ہو گیا۔ کیا لڑکے کو سزا دیتے ہوئے ماں محبت چھوڑ دیتی ہے؟ رامیشوری ونود کو سزا دینے جا رہی تھی، جوش محبت سے بھری ہوئی۔ ایک ہفتہ گزر گیا، پولیس نے سازش کا پتہ لگا لیا، شہر کے 10 نوجوان گرفتار کر لیے، انہی میں سے ایک سرکاری گواہ بھی بن گیا اور مجسٹریٹ کے اجلاس میں مقدمہ دائر ہو گیا۔ ونود کا اسی دن سے پتہ نہ تھا۔ رامیشوری محبت اور فرض کے درمیان اس کشتی کی مانند ڈاماڈول ہو رہی تھی جس کے اوپر طوفانی آسمان ہو اور نیچے طوفانی سمندر۔ کبھی فرض کلیجے کو مضبوط کر دیتا، کبھی محبت دل کو کمزور کر دیتی، لیکن جوں جوں دن گزرتے تھے فرض پسپا ہوتا جاتا تھا، نئی نئی دلیلیں اس کے احساس فرض کو کمزور کرتی جاتی تھیں۔ جب تمام کام ایشور کی مرضی سے ہوتا ہے تو اس میں بھی اس کی مرضی ہوگی، یہی سب سے زبردست دلیل تھی۔ ان 7 دنوں میں اس نے صرف پانی پی پی کر دن کاٹے، اور وہ پانی بھی آنکھوں کے راستے سے نکل جاتا تھا، ایسی ہو گئی تھی جیسے برسوں کی مریضہ۔ 10 بجے کا وقت تھا، وہ پارٹی کے دفتر کی طرف چلی۔ اسی وقت وہ روزانہ ایک بار ونود کا پتہ لینے کے لیے یہاں آیا کرتی تھی۔ ناگہاں اس نے 9-10 نوجوانوں کو ہتھ کڑیاں پہنے 1 درجن پولیس کے مسلح سپاہیوں کے پنجے میں گرفتار دیکھا۔
پیچھے تھوڑی دور پر کچھ مرد عورت سر جھکائے رنج و یاس کی تصویر بنے آہستہ آہستہ چلے جا رہے تھے۔ رامیشوری نے دوڑ کر ایک سپاہی سے پوچھا، کیا یہ پارٹی کے آدمی ہیں؟ سپاہی نے کہا، پارٹی والوں کے سوا انگریزوں کو کون مارے گا؟ کون مارا گیا؟ ایک پولیس کے سارجنٹ کو ان سب نے قتل کر دیا، آج 8واں دن ہے۔ پارٹی کے آدمی ایسا نہیں کرتے، قصور نہ ہوگا تو آپ چھوٹ جائیں گے۔ رامیشوری دم بھر وہیں کھڑی رہی، پھر انہی لوگوں کے پیچھے پیچھے کچہری کی طرف چلی۔ فرض یہ نئی طاقت پا کر سنبھل گیا، نہیں وہ اتنے بے قصور نوجوانوں کو موت کے منہ میں نہ جانے دے گی، اپنے خونی بیٹے کی حفاظت کے لیے اتنے بے گناہوں کا خون نہ ہونے دے گی۔ کچہری میں بہت بڑا مجمع تھا۔ رامیشوری نے ایک اردلی سے پوچھا، کیا صاحب آ گئے؟ اس نے جواب دیا، ابھی نہیں آئے، آتے ہی ہوں گے۔ بہت دیر سے آتے ہیں، 12 تو بجے ہوں گے۔ اردلی نے جھنجھلا کر کہا، تو کیا وہ تمہارے نوکر ہیں کہ جب تمہاری مرضی ہو آ کر بیٹھ جائیں؟ بادشاہ ہیں، جب مرضی ہوگی آئیں گے۔ رامیشوری چپ ہو گئی۔ اس کے پاس ہی کئی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک نے پوچھا، کیوں بہن، تمہارے گھر کا بھی کوئی لڑکا پکڑا گیا ہے؟ رامیشوری اپنی فکروں میں ڈوبی ہوئی تھی، کچھ نہ بولی۔ اس عورت نے پھر کہا، کیا کہوں، نہ جانے کس پاپی نے خون کیا، آپ تو منہ میں سیاہی لگا کر چھپ رہا اور ہم لوگوں کے متھے لگی۔ کچھ عورتیں رو رہی تھیں، رامیشوری بھی رونے لگی۔ ایک ضعیف عورت اسے سمجھانے لگی، بہن چپ ہو جاؤ، جو ہماری قسمت میں لکھا ہے وہی ہوگا۔ میرا بیٹا بالکل بے قصور پکڑا گیا ہے، پارٹی میں کام کرتا تھا۔ تمہارا کون گرفتار ہے؟ رامیشوری نے اسے بھی کچھ جواب نہ دیا، بار بار لوگوں سے پوچھتی تھی، صاحب کب تک آئیں گے؟ 2 بجے صاحب کی موٹر آئی۔ اجلاس میں ہلچل مچ گئی۔ جو ہی صاحب کرسی پر بیٹھے، سرکاری وکیل نے یہ خون کا مقدمہ پیش کر دیا۔ پولیس کے افسر آ گئے، ملزم بھی سامنے کھڑے کر دیے گئے۔ عین اس وقت رامیشوری نے اجلاس کے روبرو آ کر سلام کیا اور صاف لفظوں میں بولی، حضور، اس مقدمے کے پیش ہونے سے پہلے میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ سب کے سب اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ صاحب نے اس کو تیز نگاہوں سے دیکھ کر کہا، کیا بات ہے؟ رامیشوری، میں اس لیے آپ کے سامنے آئی ہوں کہ اس مقدمے کا سچا حال بیان کروں۔ سارجنٹ کا قتل کرنے والا میرا بیٹا ہے، یہ تمام ملزم بے گناہ ہیں۔ صاحب نے متحیر ہو کر پوچھا، تم اپنے ہوش میں ہو یا نہیں؟ رامیشوری نے کہا، میں اپنے ہوش میں ہوں اور بالکل سچ کہتی ہوں۔ سارجنٹ کو میرے بیٹے نے مارا ہے، اس کا نام ونود ہے، میرے گھر میں اس کا فوٹو رکھا ہوا ہے، وہ اسی دن سے لاپتہ ہو گیا ہے۔ میں اپنے ہوش میں ہوں، اپنے بیٹے سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے، میں اسے اسی طرح پیار کرتی ہوں جیسے ہر ایک بیوہ اپنے اکلوتے بیٹے سے۔ 1 ہفتہ پیشتر وہی میرا سب کچھ تھا، لیکن جب میرے ہر چند منع کرنے پر بھی اس نے یہ خون کیا تو میں نے سمجھ لیا میرے کوئی بیٹا نہ تھا۔ اس کی جان بچانے کے لیے میں اتنے گھر برباد نہ ہونے دوں گی۔ میری ان بہنوں کو بھی تو اپنی اولاد اتنی ہی پیاری ہے، انہیں بے اولاد بنا کر میں اولاد والی رہنا نہیں چاہتی۔ میں نے اصل واقعہ بیان کر دیا ہے، انصاف آپ کے ہاتھ ہے۔ کمرے میں ہلچل مچ گئی۔ مرد عورت سب نے رامیشوری کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کئی عورتیں اس کے قدموں پر سر رکھ کر رونے لگیں۔ اپنی خوشی میں کسی کو اس بات کا خیال نہ رہا کہ اس بد نصیب کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ بے حس و حرکت درمیان میں کھڑی تھی، نہ کچھ سوجھتا تھا نہ سنائی دیتا تھا، بس ونود کی صورت آنکھوں کے سامنے تھی۔ یکایک مجمع سے ایک آدمی نکل کر رامیشوری کے سامنے آیا اور اس کے سینے میں خنجر اتار دیا۔ رامیشوری چیخ مار کر گر پڑی اور حملہ آور کے چہرے کی طرف دیکھ کر چونک پڑی۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، ارے تو ہے ونود؟ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے 2 قطرے نکلے اور آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ دوستو، یہ تھی منشی پریم چند کی مشہور کہانی قاتل کی ماں۔ مجھے یقین ہے کہ کہانی تو آپ کو اچھی لگی ہی ہوگی، پڑھنے کا انداز بھی ٹھیک ٹھاک لگا ہوگا۔ کیسا لگا میرا پڑھنے کا انداز مجھے ضرور بتائیے گا۔ میں معین شمسی ہوں، چینل ہے نو بکواس باتیں خاص۔ منشی پریم چند کا کوئی اور افسانہ، کوئی اور کہانی اگر سننا چاہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں۔ سلام ہندوستان۔